وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ممبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ اعظام، مداحان رسول انام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. حضرات، چونکہ اس اجلاس کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی منعقد کیا گیا ہے، اس لیے اولاً تھوڑی دیر میں اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب پہنچانا. کسی چیز کو کسی تک پہنچانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اگر حضرت مفتی ضیائی صاحب نے ابھی یہ کتاب مجھ تک پہنچائی تو اگر ان کے پاس یہ کتاب نہ ہوتی تو مجھ تک نہیں پہنچا پاتے. تو جو پہنچا رہا ہے اس کے پاس پہلے ہونا ضروری ہے. پھر جس کے پاس وہ چیز پہنچ رہی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس کتاب کو یا اس سامان کو وصول کر سکے، اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہو، بھیجنے والے کے اندر بھیجنے کی صلاحیت، اور جس کے پاس وہ چیز بھیجی جا رہی ہے اس کے اندر وصول کرنے کی صلاحیت، اور ایک وہ چیز جو بھیجی جا رہی ہے. سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ثواب بھیجنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی صاحب ایمان. اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کے کاموں کا اسے ثواب نہیں مل سکتا. قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَأً مَنْثُورًا. بہت سارے لوگوں نے بظاہر اچھا کام کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی بنیاد پر ان کے سارے اچھے کاموں کو ریت کی ذرات کی طرح اڑا دیا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی. ہر نیکی کا ثواب پانے کے لیے ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے آدمی ثواب نہیں پا سکتا، اور جب خود بغیر ایمان کے ثواب نہیں پا سکتا تو دوسرے تک کوئی بے ایمان ثواب پہنچا بھی نہیں سکتا. ثواب پانے کے لیے بھی ایمان ضروری اور ثواب پہنچانے کے لیے بھی ایمان ضروری. اب ایک طبقے نے ایصال ثواب کا دروازہ بند کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ، کسی دوسرے کا ثواب آپ کو نہیں پہنچ سکتا. اور ایک جماعت نے یہ سلسلہ جاری رکھا. دونوں نے اپنی اپنی حیثیت بتا دی، دونوں نے اپنا اپنا انجام بتا دیا. جو ثواب پہنچانے کا سلسلہ باقی رکھے ہوئے ہے وہ گویا یہ اعلان کر رہا ہے
خدا کا شکر ہے کہ ہم صاحب ایمان، اور جس نے سلسلہ بند کر دیا گویا وہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بھیجنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ شاید کسی دانشور ہی کا یہ جملہ ہوگا، اگرچہ اسے دیہات میں بھی بولا جاتا اور شہر میں بھی، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو یہ وہ اپنی حیثیت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ثواب بھیجنے کی صلاحیت نہیں، اور اہل ایمان ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے یہ اعلان کرتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کچھ ثواب ہے اور ہمارے اندر بھیجنے کی صلاحیت بھی ہے۔ ایمان کے بغیر نہ آپ کو ثواب مل سکتا ہے، نہ ثواب کسی کو بھیج سکتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کے اوپر، میں مسلمان نہیں کہہ رہا، انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرے۔ گویا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے اور اس کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ ایک ذرہ سے لے کر کے آفتاب اور آسمان تک خدا کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی اس کو پہچانے۔ اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوں تو ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو جانیں۔ ذرہ ذرہ اگر خدا کی تسبیح کر رہا ہے تو کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ذرہ ذرہ خدا کی معرفت رکھتا ہے؟ بغیر خدا کی معرفت کے اس کی پاکی کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ جب ایک انسان کی تعریف کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی پہچان ہو، اس کی شخصیت کو جانا جائے، اس کے صفتوں کو جانا جائے، اس کے کمال کو جانا جائے۔ تو اگر خدا کی پاکی بیان کرنی ہو تو جو پاکی بیان کرے گا کیا وہ خدا کی پہچان نہیں رکھے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ذرہ ذرہ خدا کی معرفت رکھتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کو خدا پہچانتا ہے اور مانتا ہے۔ اور اگر کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی معرفت رکھتا ہے تو رسول پاک کا یہ بھی اعلان ہے کہ ہر شے مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، ہر شے مجھے اللہ کا پیغمبر جانتی ہے، الا مردۃ الانس والجن، مگر جو شریر انسان ہیں اور شریر جنات ہیں صرف وہی نہیں مانتے، جانتے وہ بھی ہیں۔ تو جس طرح سے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، اس کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، تو یہ کہنے دیجئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی رسول پاک کی عظمت کو گھٹانا چاہے، رسول پاک کے درجے کو گھٹانا چاہے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ کائنات میں جتنے مردۃ الانس والجن ہیں، جتنے سرکش اور بدماش لوگ ہیں، سر پٹک پٹک کر کے اپنا وجود ختم کر دیں گے، لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح میں ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے۔ اگر چند لوگ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے سے انکار کر دیں تو وہ اپنی قسمت پر روئیں، اس لیے کہ اگر بالفرض
پوری کائنات خدا کی خدائی سے منکر ہو جائے، پوری کائنات خدا کو تسلیم کرنے سے انکار کر بیٹھے، خدا کی خدائی پر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ آپ اگر عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ اس کی تسبیح کرتے ہیں تو اس تسبیح کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، سب فائدہ آپ کا ہے کہ جب آپ تسبیح کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جب آپ دعائیہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو یہ کلمات اور یہ بولیاں، یہ الفاظ، یہ فضا میں جانے کے بعد ختم نہیں ہوتے، یہ جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، خدا کی بارگاہ میں یہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر میرے منہ سے جو بولی نکل رہی ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ختم ہو گئی، یہ جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، خدا کی بارگاہ میں یہ پاکیزہ کلمات پہنچتے ہیں، اور جب پاکیزہ کلمات پہنچتے ہیں تو یہ بھی مان لیجئے کہ جس کے منہ سے غلاظت نکلتی ہے، اولیاء کی شان میں گستاخی نکلتی ہے، جس کی زبان سے علماء ربانیین کی شان میں بکواس نکلتی ہے، وہ بولیاں بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی فضا میں موجود رہتی ہیں۔ جو صحیح کلمات نکلتے ہیں یہ بھی فضا میں موجود، اور جو کلمات بد نکالتے ہیں لوگ یہ بھی فضا میں موجود رہتے ہیں۔ اور امام الاصفیاء والکاملین امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو منہ سے بولتا ہے یہ سب فضا میں موجود ہیں، سارے کلمات فضا میں موجود ہیں۔ اب اگر وہ کلمات خیر ہیں، تسبیح کے کلمات ہیں، نیکی کے کلمات ہیں، اچھی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کے کلمات اپنی زبان سے کسی نے ادا کیا تو یہ فضا میں جب تک خدا چاہتا ہے موجود رہتے ہیں، اور جس کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں اللہ جب تک چاہتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے منہ سے بری بولی نکلی، کسی کی زبان سے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، حتیٰ کہ اللہ و رسول کی شان میں کوئی غلط بات نکلی، یہ فضا میں موجود رہتے ہیں، اور جس کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا کہ اگر بولو تو سوچ سمجھ کر کے بولو، ورنہ یہ بولیاں اگر تمہارے منہ سے غلطی کے ساتھ نکلیں گی تو تم پر لعنت بھیجیں گی، اور اگر خیر کے کلمات ہیں تو دعائے مغفرت کریں گی۔ امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی نے یہ ارشاد فرما کر ہمیں اور آپ کو گویا نصیحت فرمائی ہے کہ بولو تو ذرا سوچ سمجھ کر کے بولو، کس کے بارے میں بول رہے ہو یہ بھی غور کر کے بولو۔ ہمیشہ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے، جو حیثیت سے بڑھ کر کے بات کرتا ہے وہ مجرم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ڈی ایم صاحب کے پاس جائیے اور آپ ان سے انہی کی برابری کے انداز میں گفتگو کیجئے، ان کا چپراسی فوراً آپ کو گیٹ آؤٹ کر دے گا کہ جائیے آداب دربار سیکھ کر کے پھر آئیے۔ گفتگو کرنے کا معیار کیا ہے پہلے اس کو سیکھ لیجئے پھر آئیے۔ یہ ڈی ایم صاحب ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کو یہاں پر تہذیب سے بات کرنی چاہیے۔ دوست نہیں ہے وہ آپ کے حاکم ہیں، اس انداز سے ان سے بات کیجئے۔ اگر ڈی ایم صاحب کے منصب کے خلاف آپ نے بات کیا تو آپ مجرم قرار دیے جائیں گے دنیاوی اعتبار سے۔ آئیے میں قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے بات کر دی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے ان سے مطالبہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے کہا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم آپ کے خدا کو اس وقت مانیں گے جب آپ کے خدا کو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ارنا اللہ جہرتن، اپنے خدا کو ہمیں آپ دکھا دیجئے، ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر کے پھر مانیں گے آپ کے خدا کو، چونکہ انہوں نے یہ بات اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کہی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا آپ ہندوستان کے سب سے بڑے حاکم سے جب چاہیں بات کر سکتے ہیں، جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں، جب چاہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں؟
کوشش کرتے رہیے، سر پٹک پٹک کر کے آپ اپنا وجود ہو سکتا ہے 5 سال میں ختم کر دیں، مگر ان تک رسائی آسان نہیں ہے۔ اگر دنیا کے کسی حاکم کو آپ بالمشافہ آسانی سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، جو سارے مالکوں کا مالک ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے دنیا کے کسی حاکم کو دیکھنے والے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے احکم الحاکمین کا بھی دیدار سب کو نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اور ان اسپیشلوں میں جو سب سے اسپیشل ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے بات کی اور کہا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اپنے رب کو، اللہ کو آپ ہماری آنکھوں سے دکھا دیجئے، علل اعلان دکھا دیجئے، علانیہ دکھائیے۔ تو جب انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کی تو ہوا کیا؟ قرآن کریم میں آگے فرمایا گیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، انہوں نے یہ مطالبہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ مجرم ہو گئے، اس لیے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے بات کی۔ تو اب ان کے جرم کی ان کو سزا کیا ملی؟ آسمان سے بجلی گری، اور جتنے لوگ اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے اس بجلی نے ان سب کو جلا کر کے خاکستر کر دیا، سب کا وجود ختم ہو گیا، سب کے سب نیست و نابود کر دیے گئے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کوئی اگر گفتگو کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، آپ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرو، آپ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے مقام کو انچی ٹیپ لے کر کے ناپو۔ خدا کی قسم، پوری دنیا میں اس وقت جتنے انسان ہیں سب مسلمان ہو جائیں اور سب نماز پڑھنے لگیں، سب نیکیاں کرنے لگیں، سب دن رات تسبیح میں لگ جائیں، قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، مسجد اور مدرسہ بنانے میں لگ جائیں، تسبیح و تحلیل میں لگ جائیں، مگر ان سب لوگوں کی نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو اور ایک صحابی کی نیکی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو تو مصطفیٰ کے اس صحابی کی نیکی کا درجہ تم سب کی نیکیوں سے بڑھ جائے گا۔ یہ مقام صحابہ ہے، اس لیے کسی صحابی کی حیثیت دیکھنے کی آج کسی کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ان کی عظمت کو تو وہ نہیں گھٹا سکتا، اس لیے کہ رب نے ان کی عظمت کو بڑھایا ہے، رب نے ان کا مقام بتایا ہے، رب نے ان کے بارے میں خود اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، تو اللہ نے وعدہ کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو آپ بھوکتے رہیں، آپ کے بھوکنے سے ان کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔ اپنی حیثیت سے جو آگے بڑھ کر کے بات کرتا وہ خود ہی مجرم ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان میں کبھی تصور بھی مت کیجئے گا کسی غلط بات کا، ورنہ ہلاکت و بربادی کے گڈھے میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس عقیدے پر قائم رہیں گے تب آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نیکیوں کا اجر ملے گا، اور پھر آپ پہنچائیں گے تب دوسرے تک پہنچے گا۔ عقیدے کا مسئلہ ہے ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق، اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد، کائنات میں ساری مخلوقات الہیہ میں سب سے عظیم رتبہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المومنین، خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ پنجم حضرت امام حسن مجتبی، اور امام حسن مجتبی جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہمارے راجہ ہیں، ہمارے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، متقی ہی نہیں امام الاتقیاء ہیں، زاہد ہی نہیں امام الزہداء ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو 5ویں خلیفہ ہیں، انہوں نے 6واں خلیفہ
آپ کو نہیں بنایا ہے، آپ کے باپ کو نہیں بنایا ہے، آپ کے دادا کو نہیں بنایا ہے، آپ کے پیر کو نہیں بنایا، سیدنا امیر معاویہ کو بنایا ہے۔ اس حاکم نے، اس ہمارے محبوب نے، اس مخدوم نے، جنت کے اس سردار نے آپ کے بنانے سے نہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بنانے سے وہ چھٹے خلیفہ بنائے گئے۔ اس لیے جو سنی ہونے کے باوجود کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے اندر سے اہلیت چھین لی جاتی ہے، نہ اس کو ثواب ملتا ہے، نہ وہ ثواب پہنچانے کا اہل ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی رافضی اگر آپ کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو صبح سے شام تک، بلکہ میں اپنی دیہاتی زبان میں کہہ دوں کہ جیسے کہیں پر ٹرک پھنس جائے اور اس کو 50 نہیں 100 لوگ مل کر کے آگے دھکا دے کر کے، مفتی بدر الدین صاحب جیسے طاقتور دھکے دے دے کر کے شام تک یہ عاجز ہو جائیں مگر وہ نکل نہ سکے دلدل سے، ایسے ہی سارے رافضی مل کر کے اگر چاہیں کہ ڈھکیل کر کے ثواب پہنچائیں تو جب ثواب ہے ہی نہیں تو پہنچے گا کیا؟ اس لیے ثواب پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی سنی صحیح العقیدہ ہو، اور سنی صحیح العقیدہ وہی ہوگا جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ اہل سنت سے باہر ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر پوچھا گیا، حضور سنی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تفضیل الشیخین، حب الختنین والمسح علی الخفین۔ تفضیل الشیخین کا مطلب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو سب سے افضل ماننا، سب سے برتر ماننا، مخلوقات الہیہ میں انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل قرار دینا، یہ سنی ہونے کی پہچان ہے۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت مولا علی یہ سب سے افضل ہیں، بلکہ بعض تو آج کل اتنی جرات کرتے ہیں، علل اعلان اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک جتنے نبی آئے سب سے افضل حضرت مولا علی ہیں۔ یاد رکھیے گا، مولا کائنات کی عظمت اس قدر ہے کہ ہماری اور آپ کی عقل بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی عقلیں مل جائیں اور ان کے مقامات رفیع کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ بالکل مسلم ہے۔ ان کے درجے تک عقل انسانی کی آج رسائی نہیں ہو سکتی ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ نبیوں سے افضل ہیں یہ کفر ہے، اور اس کہنے سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ایسا آدمی بھی ایصال ثواب کرے تو پہنچنے والا نہیں ہے، چاہے صبح سے شام تک دھکے لگا لگا کر کے پہنچائے۔ کسی رافضی کا ثواب جب اس کو خود نہیں ملتا ہے کسی اچھے کام کا ثواب تو دوسرے کو کیا پہنچائے گا؟ اس لیے سب سے پہلی شرط ہے ایصال ثواب کے لیے کہ آدمی خود صاحب ایمان ہو، اور پھر جس کے پاس وہ ثواب پہنچا رہا ہے اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہو۔ اگر لینے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کتاب وصول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو کتاب وصول کیا کرے گا؟ تو جو بھیج رہا ہو اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری، اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہو اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جو قبر میں گیا اگر وہ مومن نہیں ہے تو صبح سے شام تک اس کے نام قرآن خوانی کرتے رہیے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ آپ کے اوپر ضرور فرق پڑے گا کہ جو کافر ہو، بے ایمان ہو، اگر آپ اسے ایصال ثواب کریں گے تو آپ کا ایمان خود ہی خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ کسی بد مذہب کی نہ تو نماز جنازہ جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ دعائے مغفرت کرنے کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ جو ایصال ثواب کرے وہ بھی مومن ہو اور جسے کیا جا رہا ہو اس کا بھی مومن ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر کوئی دنیا سے بے ایمان ہو کر کے گیا، آپ لاکھ اس کو ثواب پہنچاتے رہیں کچھ نہیں پہنچے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے حالات میں آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ بہت سارے جملے میں نے ابھی سنے جس سے اندازہ ہوا کہ ہماری جماعت کس رخ پر جا رہی ہے۔ کل تک ہم
غیروں سے مقابلہ آرائی میں مصروف رہتے تھے، مگر آج حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کوئی تاج الشریعہ، کوئی محدث کبیر، میں تو سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ تاج الشریعہ نے ان کا بگاڑا کیا ہے، حضور محدث کبیر نے ان کا بگاڑا کیا ہے، حضور علامہ ارشد القادری نے ان کا بگاڑا کیا۔ مگر بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے، ہم چنی دیگر نیست، ہماری طرح کوئی نہیں ہے۔ یہی کیڑا ابلیس کے دماغ میں پیدا ہوا تو اس کی ساری عبادت ملیا میٹ ہو گئی، ذلت کے گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ آج بھی اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے مجھ جیسا کون ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے خراب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو یہ سمجھے مجھ جیسا کوئی ہے، میں کہتا ہوں اس سے خراب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنی معرفت رکھتا تو کبھی اولیاء کی شان میں وہ گستاخی نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں علامہ ارشد القادری کون ہیں؟ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خود میں چلیے اپنے آپ کو لے رہا ہوں۔ ابھی میں آیا، ایئرپورٹ پہ اترا، گاڑی لے کر کے افضل سلموں وہاں کھڑے ہیں، گاڑی میں بیٹھا، راستے میں ایک جگہ میں نے کہا نماز پڑھنی ہے، کہا اتر جائیے نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھ کر کے گاڑی چلی۔ میں نے کہا کچھ کھانے کی ضرورت ہے، حضرت لے آتا ہوں، گاڑی میں بیٹھے رہی۔ آیا، کمرے میں پہنچا آرام سے، اور اس کے بعد پھر تیار ہو کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہو گیا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے چرچ خریدا، اور اس سے آگے مجھ سے سن لیجئے، چونکہ ایک موقع پر آپ برطانیہ تشریف لے گئے، ٹھنڈک کا موسم تھا اور کڑاکے کی ٹھنڈک پڑ رہی تھی، لوگ ٹھنڈک میں مسجد آنے سے کتراتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں گرم انتظام تھا، لوگوں کے گھروں میں ہیٹر کا انتظام تھا۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں مجھ سے ایک صاحب نے بتایا کہ برطانیہ میں جب حضرت تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ہال خریدا، چونکہ اس میں اندر سے الیکٹرانک سسٹم نہیں تھا گرمی پیدا کرنے کا، تو رات میں آپ اٹھ جاتے اور پھر اس ہال کے چاروں طرف خود اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں جلاتے تھے تاکہ کمرہ گرم ہو جائے، اور لکڑیاں جلا کر کے پھر محلے میں جاتے تھے تاکہ لوگ آئیں اور نماز پڑھیں اور میری کچھ باتیں سن کر کے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ آج کچھ لوگ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ملک میں جاتے ہیں، ٹھنڈک کے موسم میں گرم ملک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مبلغ اسلام ہوں، میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں۔ یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے میاں، یہ اپنی تبلیغ ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ دعوت اسلام کرتے ہیں مگر کچھ لوگ دعوت شخصیت کرتے ہیں۔ حضور مبلغ اسلام یقیناً وہ مبلغ اسلام تھے کہ وہ تنہا جاتے تھے کسی شہر میں، مگر جب واپس ہوتے تھے تو اس شہر کے مصداق بن کر کے آتے تھے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ 70,000 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ کون تھے؟ مبلغ اسلام، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ ایک وہابی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بریلوی جماعت کے ہر شخص کو ایک ترازو پہ تولنا ناانصافی ہے۔ اسی جماعت کے ایک فرد تھے علامہ عبدالعلی میرٹھی، مگر انہوں نے جو تبلیغ کا کام انجام دیا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ میں نے ان کی تبلیغی مساعی کو جب دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ آج ہم ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، 2 گھنٹے میں یو پی سے کرناٹک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہاں ویلکم اور استقبال کے لیے بھی لوگ موجود رہتے ہیں، اور وہاں وہ تنہا جاتا تھا۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی تنہا جاتے تھے، سمندری جہاز سے جاتے تھے، دریاؤں کا سفر کر کے جاتے تھے، پانیوں کا سینہ چیر کر کے پہنچتے تھے، بندرگاہ پہ اترتے، نہ کوئی استقبال کرنے والا، نہ کوئی جان پہچان کا، لیکن جاتے ان کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ پہنچتے اس شہر میں، وہاں کی زبان میں فوراً وہ دعوت نامہ تیار کرتے، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے، پروفیسر ہوتے، انجینئر اور وکیل ہوتے، بیرسٹر ہوتے، اہل ثروت ہوتے، ان کے سامنے لے جا کر کے وہ دعوت نامہ پیش کرتے۔ سر فلاں حال میں تشریف لے آئیے گا، ہم آپ کی ٹی پارٹی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ مجمع اکٹھا ہو جاتا، اس وقت مبلغ اسلام اسلام کی حقانیت پر تقریر کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا بڑے بڑے دانشور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جایا۔
آج یورپ و امریکہ میں جو اہل سنت و جماعت کے علماء جاتے ہیں، یہ سب فیلڈ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی کی بنائی ہوئی ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے مت جاؤ، یہ فیلڈ امام احمد رضا کے غلاموں کی ہے، ان کی بنائی ہوئی فیلڈ ہے، ان کی خدمات ہیں۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر تشریف لے گئے، کیپ ٹاؤن افریقہ کا ایک شہر ہے۔ جارج برنارڈ شاہ جو بہت بڑا ڈرامہ نویس اپنی جماعت کا، اپنے گروپ کا تھا، عیسائی جارج برنارڈ شاہ، اس نے جب سنا کہ علامہ عبدالعلی میرٹھی آئے ہوئے ہیں، اس نے پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کا نام بہت سن رکھا ہے، آپ اسلام کے شاندار لیکچرر اسپیکر ہیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ملاقات کا وقت متعین کر دیا جائے۔ ایک وقت متعین ہوا، علامہ میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی جارج برنارڈ شاہ سے، جو کیپ ٹاؤن میں ملاقات ہوئی، تاریخی ملاقات ہے۔ آئرلینڈ ایک شہر ہے، وہاں کا رہنے والا تھا یہ جارج برنارڈ شاہ، اور بہت بڑا انگلش کا ڈرامہ نویس تھا۔ اس کی ملاقات علامہ میرٹھی سے ہوئی تو اس نے کہا مولانا میں نے آپ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، آپ بہت شاندار اسپیچ دیتے ہیں، یہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا جہنم میں جائے گا، تو کیا جنت اور جہنم موجود ہے؟ علامہ میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو کفر کر کے دنیا سے جائیں گے، اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کہا جنت و جہنم ہے؟ علامہ میرٹھی نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کیا پروف ہے؟ علامہ میرٹھی نے کچھ کہنا چاہا، اس نے کہا یاد رکھیے میں مسلمان نہیں ہوں، میرے سامنے قرآن مت پیش کیجئے گا، قرآن کی دلیل اسے دیجئے گا جو مسلمان ہے، حدیث اسے سنائیے گا جو مسلمان ہے۔ میں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ حدیث کو مانتا ہوں، مجھ کو سائنٹیفک سسٹم سے سمجھائیے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، جنت کا بھی وجود ہے، جہنم کا بھی وجود ہے، مجھے عقلی دلیل دے کر کے سمجھائیے۔ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، آپ مجھے جو کچھ سنانا چاہیں گے قرآن و حدیث سے، میں قرآن سے ثبوت نہیں چاہتا کہ جنت ہے، میں تو سائنٹیفک سسٹم سے سمجھنا چاہتا ہوں، عقلی دلیلوں سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ذرا بلا لائیے آج کے مبلغین کو جو کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، یہ سب ہم زبان پر لانے کی کیسے جرات ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعت کے اشعار کہے، نعت کہی آپ نے، اور اس میں آپ نے ردیف و قافیہ کے طور پر ہم کا لفظ استعمال فرمایا، پاٹ و کردار یہ گزار ہم، یا الہی کیسے اتریں پار ہم، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد بھر کر خدائی خار ہم۔ یہ لفظ ہم جب وہ استعمال کر چکے تو آخر میں عرض کرتے ہیں ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ نبی کی بارگاہ میں ہم کیا کرتا ہے؟ کوئی اگر دین کی خدمت کرتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ ہم کرتے ہیں، ارے یہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، ہے بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے احسان جتانا چاہا، قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ پڑھیے سورہ حجرات 26ویں پارے میں ہے، قرآن کریم نے اعلان فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے میرے محبوب ان سے اعلانیہ کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم، اگر تم مسلمان ہو میرا کلمہ پڑھتے ہو تو مجھ پر احسان مت جتاؤ، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے میرا احسان ہے، میں نے یہ کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ تم سے وہ خدمت لے رہا ہے، مگر تم قوم پر احسان جتا کر کے اپنے نامہ اعمال سے نیکیوں کو برباد کر رہے ہو۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہو کہ کیا پڑھ کر کے وہ آتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ میرے تاج الشریعہ کی شان یہ تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹھا رہا، ایک آدمی آیا، کیا ہے حضور کلمہ پڑھنا، آؤ جلدی جاؤ،
हुजूर मुहद्दिस कबीर भी बैठे हुए हैं। एक शख्स आया, कहा मैं आप जैसे नूरानी चेहरे को देख करके वहाबियत और देवबंदियत से तौबा करना चाहता हूं, मगर कदमों में आना चाहता हूं। मजमे से उसने पर्ची भेजी, मैंने खुद पढ़ करके वो पर्ची सुनाई थी। उस जलसे में मैं भी मौजूद था। हजरत ने फरमाया उसको बुलाया जाए। कदमों में बुला करके उसको ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम ये करते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमने ये किया है। आज यहाँ जो नूरानी जलवे आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये सब आला हजरत की तजल्लियात हैं। ये सब मुफ्ती आजम हिंद के बरक़ात हैं। ये सब हुजूर ताजुल शरिया की इनायात हैं। मगर इनमें से ये सारे हजरात इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम पर आला हजरत का और ताजुल शरिया का और मुहद्दिस कबीर का एहसान नहीं है। और हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुल शरिया भी ये जानते हैं कि ये सब परवरदा हैं, मगर कभी उन्होंने नहीं ये कहा हमने ये किया है, हमने ये किया है। इसलिए कि वो जानते हैं ये मुस्तफा का करम है कि वो हमसे ये खिदमत ले रहे। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी खिदमात का दायरा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर है। वो सफ़ीर इस्लाम थे, वो मुबल्लिग इस्लाम थे, वो इस्लाम के सच्चे दाई और मुबल्लिग थे। उनका ये दस्तूर नहीं था कि ठंडक के मौसम में गर्म मुल्क में जाएं और गर्मी के मौसम में ठंडे मुल्क में जाएं, बल्कि उनका हाल ये था कि बंजर जमीन पर वो खेती करते थे। बंजर जमीन पर खेती करते ही नहीं थे बल्कि वहां से फल भी उगा दिया करते थे। वो बंजर जमीन पर खेती लगाते थे और उसकी आबियारी करते थे। आज हिंद और बैरून हिंद में न जाने कितने ऐसे इदारे हैं जहां आज लोग जाना गवारा नहीं करेंगे, मगर अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने आज से 50 साल पहले पहुंच करके वहां पर नौनिहाल आने उम्मत के लिए जो किला तामीर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बरकतें हिंदो पाक में अपने माथे की आंखों से देखी जा सकती हैं। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आ गया। मुझसे फैजुल उलूम झारखंड जमशेदपुर जो उनका इदारा है, उस इदारे के शेखुल हदीस ने मुझसे बयान किया। उन्होंने मुझसे बयान फरमाया कि एक मौके पर दारुल उलूम फैजुल उलूम जमशेदपुर के लिए जलसे में मदऊ किया गया खानवादे आला हजरत के अजीम चश्मो चराग हजरत अल्लामा सिब्तैन रजा साहब अली रहमत व रिज़वान, उन्हें मदऊ किया गया। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अली रहमत व रिज़वान कहीं बाहर थे, वो तशरीफ लाए। उन्होंने कहा उलमा की क़यामगाह कहाँ है? कहा फला फला जगह। असातिज़ा ने उनकी क़यामगाह दिखा दी। फरमाया अल्लामा सिब्तैन रज़ा साहब क़िबला की क़यामगाह कहाँ रखी गई है? कहा हुजूर आपका कमरा, ये कमरा फला कमरे में उनकी क़यामगाह बना दी गई है। कहा नहीं, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरे बच्चे रहते हैं, मेरी फैमिली जहां रहती है, उसमें जो मेरा खास हुजरा है, उस हुजरे में अल्लामा सिब्तैन रज़ा साहब की क़यामगाह रखी जाए, वहां उनको ठहराया जाए। लोगों ने कहा हुजूर इंतजाम हो गया है, सारे मेहमानों के लिए कमरों में बिस्तर लग गए हैं। कहा ठीक है, मगर अल्लामा सिब्तैन रज़ा साहब मेरे कमरे में मेरे खास हुजरे में ठहरेंगे। और फिर वजह भी बता दी। फरमाया कि आला हजरत के खानदान पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है, आला हजरत के खानवादे पर रसूल पाक की स्पेशल इनायत है। मैं चाहता हूं कि आज खानवादे रज़विया का एक चश्मो चराग अगर यहाँ जमशेदपुर में जलवागर हुआ है तो मेरे खास हुजरे में उसका क़याम हो, ताकि रसूल पाक की इनायत जो आला हजरत के घर पर खुसूसियत के साथ है वो अल्लामा सिब्तैन रज़ा के तवस्सुल से मेरे घर में भी आ जाए। ये अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की अक़ीदत व मोहब्बत का आलम था बरेली से, और जिंदगी भर वो मसलके आला हजरत की तर्जमानी करते रहे। मगर कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने ये ऐलान किया हो काम हम करते हैं तुम क्या करते हो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि काम हम करते हैं तुम क्या करते हो, बल्कि वो जहां गए काम करके आगे बढ़े। खुदा ने उनके काम में इतनी बरकत रखी कि आज हिंदो पाक में उनके काम की बरकतों से लोग मामूर हुए हैं। अल्लामा निज़ामी साहब
اللہ اکبر. اپنی جماعت کے یہ وہ ہیرے جواہرات تھے جن کی روشنی سے پورا ہندوستان منور ہے. علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علی رحمت الرضوان پر حضور مجاہد ملت کی ایسی عنایت تھی کہ بنارس میں ایک مولوی پہلے سنی تھا، مبلغ تھا، اسلام کی تبلیغ بہت شاندار طریقے سے کرتا تھا. اللہ کی شان، اپنی شامت اعمال کی بنیاد پر وہ رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا. اس کا نام تھا خلیل داس بابا. پہلے اسلام کا مبلغ تھا، پھر رافضیوں کا مبلغ ہو گیا، رافضی بن گیا. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا. لوگوں نے اس کے خلاف تقریریں شروع کی بنارس کے اندر، مگر قابو میں نہیں آ رہا تھا وہ. اب حضور مجاہد ملت علی رحمت الرضوان تک یہ بات پہنچی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ الہ آباد جلوہ گر ہوئے، علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب کو بلایا اور فرمایا خلیل داس کا فتنہ بنارس میں پھیلتا جا رہا ہے، رافضیت وہاں سر ابھار رہی ہے. مولوی خلیل داس بابا جو کل تک سنیت کی تبلیغ کرتا تھا رافضی ہو گیا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کا سر کچلنا ہے، چلو میرے ساتھ. چنانچہ علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ رحمہ نے چند علماء کو ساتھ لیا اور قیادت حضور مجاہد ملت نے فرمائی، اور پھر ڈائریکٹ اس کے گھر پہنچے اور اس سے دو بدو گفتگو شروع کی. اور اس سے گفتگو آپ نے شروع کی، اس کے نظریات کی تردید کی. اور جب وہ جواب نہیں دے سکا تو اس نے فوراً یا پولیس المدد کا نعرہ لگا دیا. اس نے پولیس چوکی کو اطلاع بھیجوا دی کہ کچھ گنڈے میرے گھر میں آ گئے، مجھے مار رہے ہیں. حضور مجاہد ملت تشریف فرما ہے، علامہ مشتاق احمد نظامی تشریف فرما ہے، اور بھی علماء وہاں جلوہ گر ہیں. آ گئی پولیس، اور جب پولیس گھر کے اندر گھسی تو دیکھتی کیا ہے، یہ نور علی نور چہرے. حضور مجاہد ملت اپنے عالمانہ شان، زاہدانہ وقار کے ساتھ تشریف فرما ہے. علامہ مشتاق احمد نظامی اپنے پورے علمی جلاہ و جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما ہے. علماء کا نورانی قافلہ. پولیس والے دیکھ کر دنگ رہ گئے. ہم کو تو کہا گیا تھا کہ غنڈے ہمارے گھر میں آئے ہیں، یہ تو غنڈوں کو صحیح کرنے والی جماعت ہے، یہ تو اچھا بنانے والی جماعت ہے. ان کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے، یہ کیسے غنڈا ہو سکتے ہیں؟ اب وہ پولیس والے حیران ہو گئے کہ جن کو غنڈا کہا جا رہا تھا وہ تو دیکھنے میں بھی شریف النفس لگتے ہیں، یہ تو بابا لگتے ہیں، یہ نیک لوگ لگتے ہیں. اب حضور مجاہد ملت سے پوچھا ان لوگوں نے معاملہ کیا ہے. حضور مجاہد ملت نے پوری تفصیل بتائی. کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کے گھر میں اس مسئلے کو نہ حل کیجیے، آپ باہر کہیں حل کیجیے، ورنہ ان کو تو موقع ملے گا یہ کہنے کا کہ میرے گھر میں لوگ گھس آئے. حضور مجاہد ملت علامہ مشتاق احمد نظامی وہ ذات ہے کہ مخالف کے گھر میں گھس کر کے اس کی تردید کا ہنر جانتے تھے. یہ مجاہدانہ کردار آپ کے اندر نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ سنیت کو کس نے بچایا؟ رافضیت کے فتنے کی سرکوبی کس نے کی ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. بڑی بڑی خانقاہیں جب بگڑنے لگی تو ان کے مقابل میں اچھی اچھی خانقاہیں بھی وقوف پذیر ہوئی. لکھنؤ میں ایک کاکوری قصبہ ہے، وہاں خانقاہ کاظمیہ قلندریہ خانقاہ ہے. اس خانقاہ کے لوگ آہستہ آہستہ بدعقیدہ ہونے لگے. وہاں کے ایک شخص نے ایک کتاب لکھی جس میں فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی اور ساتھ ہی صحابہ پر چوٹیں کستی. یہ کتاب پہنچی ففود شریف کے عالم ذیشان کے پاس، بہت جید عالم ففود شریف کے، ان کے پاس وہ کتاب پہنچی. دونوں کے گہرے تعلقات تھے، دونوں سادات میں سے گنے جاتے تھے، دونوں کے مراسم دوستانہ تھے. دوستی میں علامہ مصباح الحسن صاحب نے وہاں سے خط لکھا کہ آپ نے یہ باتیں غلط لکھی ہیں، صحابہ کی شان میں یہ گستاخی ہے. اب یہ ضد پر اڑ گئے اور کہا میں نے جو لکھا صحیح لکھا ہے. ففود شریف کے اس عالم ذیشان نے یہ نہیں سوچا
کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے ان کے قریبی تعلقات ہیں، میرے ان سے دوستانہ مراسم ہیں، آپ نے تقریباً 500 صفحے پر کتاب لکھی اور اس نظریے کا رد کیا اور کہا واپس آ جائیے، سنیت کے عقیدے پر آئیے، یہ رافضیت ہے جدھر آپ جا رہے ہیں۔ مگر انہوں نے علامہ مصباح الحسن صاحب علیہ رحمہ کی کوئی بات تسلیم نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا خود بھی رافضی ہو گیا، پوری خانقاہ رافضی ہو گئی۔ بچانے کون گیا؟ آپ کہتے ہیں میں نے کام کیا ہے۔ کہاں سے یہ بولی بول رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ نے بدعقیدگی کی گود سے نکال کر کے سنیت کے دامن سے وابستہ کیا؟ آپ دیکھیے، ابھی آپ نے سنا کہ جب کہیں پر مناظرے کی بات آتی ہے، بحث کی بات آتی ہے، کہیں پر بدعقیدوں کے سوالوں کے جواب دینے کی بات آتی ہے تو علماء بلائے جاتے ہیں۔ گویا لوگ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں دین کی گاڑی چلے گی تو علماء کی برکت سے چلے گی، ہم محتاج ہیں علماء کے۔ بلکہ ایک حدیث شریف ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں تو لوگ علماء کے محتاج رہیں گے ہی، جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج رہیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب قدیر جنتیوں پر کرم فرمائے گا اور ان سے ارشاد فرمائے گا اپنا دیدار کرا کے کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو عوام پریشان ہو جائیں گے کہ ہم خدا سے کیا مانگیں، خدا سے کس چیز کا مطالبہ کریں، خدا کی بارگاہ میں کیا عرضی پیش کریں۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی تو یہ جماعت دوڑے گی علماء کے پاس کہ ہم کو بتا دیجئے کہ ہم خدا سے کیا مانگیں۔ جنت میں بھی خدا سے کیا مانگنا ہے یہ خود نہیں جانیں گے، علماء ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو گویا آپ دنیا میں علماء کے محتاج، آخرت میں بھی آپ علماء کے محتاج ہیں۔ اس لیے جو علماء سے پسند کرتا ہے وہ در حقیقت آپ کو مصطفیٰ جان رحمت سے پسند کرتا ہے۔ اس لیے کبھی دلدل میں مت پھنسیے گا۔ ایصال ثواب کے لیے خود مسلمان ہونا ضروری ہے اور جس تک پہنچایا جائے اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مولانا جعفر صادق صاحب نے اعلان گویا کر کے یہ بتا دیا الحمدللہ ہم بھی صاحب ایمان ہیں اور جو دنیا سے گئی ہیں خدا کا شکر ہے وہ ایمان کے ساتھ گئی ہے، اور جو ایمان کے ساتھ جائے گا جنت کی قبر کی تاریک کوٹھری میں نور اسی کے لیے ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آدمی اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا تو ساری منزلیں آسان، اور اگر کفر کے ساتھ دنیا سے گیا، رفض و تشیع کے ساتھ گیا، بدعقیدگی کے ساتھ گیا، خارجیت و ناسبیت کے ساتھ گیا تو سمجھ جائیے اتنے درے پڑیں گے کہ دماغ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ رفیقان محترم، میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے اس محفل میں شرکت کیا۔ ایمان پر قائم رہیے، اہل سنت و جماعت کے مسلک پر مضبوطی سے رہیے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے تاج الشریعہ، محدث کبیر، علامہ ارشد القادری، علامہ نظامی صاحب اور دیگر علماء نے جو تعلیمات دی ہیں انہیں پر آپ چلتے رہیے، انشاءاللہ یہاں بھی سرخور رہیں گے اور وہاں بھی سرخور رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔